کبھی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنی پڑتی ہے. جو لوگ اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس نظام سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو لوگ اربوں کھربوں پتی بن چکے ہیں اس نظام کے اوپر قبضہ کر کے، وہ کبھی آرام سے ہمیں آزادی نہیں دیں گے. یہ جو آپ کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے، یہ دراصل تحریک پاکستان کے بعد جب ہمارے بڑوں نے جدوجہد کر کے پاکستان بنایا، یہ اس کے بعد سب سے بڑی تحریک ہے کہ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کیا جائے. حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی سب سے پہلے آپ کو سمجھنی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ نے لوگوں کے اندر جانا ہے. لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ حقیقی آزادی کیا ہے. حقیقی آزادی سب سے پہلے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اور دماغ میں وہ کیسے آتی ہے؟ جب آپ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، دراصل آپ اپنی آزادی کا اعلان کرتے ہیں کہ میں آزاد انسان ہوں. جب آپ اللہ کو مانتے ہیں اور صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، آپ ساتھ یہ بھی اپنی آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں. میں اس لیے اپنی قوم کو جب سے پرائم منسٹر بنا مدینہ کی ریاست کی سمجھانے کی کوشش کی. رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی کہ بڑے بڑے اسکالرز ہمارے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو، یونیورسٹیز ڈیبیٹس کروائیں، بتائیں کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا مدینہ میں، کہ چند ہی سالوں کے اندر جن لوگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی انہوں نے دنیا کی امامت کی. یہ انسانی تاریخ کا حصہ ہے کہ 10 سال میں انسان تبدیل ہوئے، 622 سے 632. جب میرے نبی اس دنیا سے گئے 10 سالوں کے اندر وہ لوگ جو 2 سپر پاورز کے بیچ میں حیثیت ہی نہیں تھی ان کی، 10 سالوں کے اندر وہ تبدیل ہوئے. وہ انقلاب فکری انقلاب تھا. جنگوں کے اندر تو صرف 1200-1300 سارے لوگ 10 سال میں مرے تھے دونوں طرف. ٹوٹل لوگ 1200-1300 ان جنگوں کے اندر مرے تھے. لیکن ذہنوں کے اندر انقلاب آیا تھا اور وہ شروع ہوا تھا لا الہ الا اللہ کے دعوے سے. تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. آپ اسی دن آزاد ہو جاتے ہیں جس دن لا الہ الا اللہ آپ کے دل میں چلا جائے. اور یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ پتھر کے بتوں کو پوجا کرنا شرک ہے. میری نظر میں جب ایک انسان اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے، جب اپنے آپ کو ضمیر کو بیچتا ہے، اور جو سب سے خوفناک بت، خوف کا بت، جب وہ خوف کے بت کے سامنے جھک کے رائے حق سے اترتا ہے، میری نظر میں وہ شرک ہے. اس کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کے سامنے جھک رہے ہیں. تو میرے نوجوانوں یہ آپ یاد رکھنا کہ میرے سے بہت زیادہ صلاحیتیں لوگوں میں تھی، ٹیلنٹ زیادہ تھا، لیکن میرے میں ایک چیز تھی جو میں بچپن سے، میرے ماں باپ نے مجھے جو ذہن میں چیز ڈالی کہ تم خوش قسمت ہو کہ ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. کیونکہ وہ